نظامی صاحب، جی فرمائیے. آپ ہمارے ملک کے بہت مشہور، نامور، مستند اور بڑے لکھے پڑھے موسیقاروں میں ایک امتیازی خصوصیت اور مقام رکھتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی زندگی کا آغاز موسیقار کی حیثیت سے کب، کس طرح اور کیوں کر ہوا؟ رفیق صاحب، ویسے تو مجھے بچپن سے ہی گانے بجانے کا شوق تھا. جی. اور میں رائج الوقت دھنیں جیسے غزلیات اور گیتوں کی دھنیں، ہاں جی، اور تھیٹریکل سانگز میں آسانی سے گا لیتا تھا. جی. لیکن میری موسیقی جو ہے وہ اصل موسیقی ڈرامیٹک انداز میں شروع ہوئی، اور وہ اس طرح جی. کہ میرے ایک دوست جو کہ لاہور میں گوالونڈی میں رہا کرتے تھے، جی. وہ خان صاحب عبد الوحید خان صاحب کو جموں سے اپنے ساتھ لائے. جی. اور ان سے گانا سیکھنا شروع کیا، کیونکہ میں بھی وہاں جایا کرتا تھا. جی. میں خان صاحب کو اور اپنے دوست کو بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا. جی. اور میرے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ میں بھی اسی طرح گانا سیکھوں. جی. چنانچہ خان صاحب نے اس کا اندازہ کر لیا. جی. اور ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے جی. کہ بھئی تم بھی ذرا آواز نکالو. تو میں بہت خوش ہوا اور میں نے کوشش کی. جی. اور انہوں نے میری آواز پسند کی. میں نے ان کی جو وہ تعلیم تھی اسے فالو بھی کرنا شروع کر دیا. جی. تو اس طرح میں نے موسیقی کی اصل تعلیم حاصل کرنی شروع کی. اچھا جی. اب آپ نے تو فرما دیا کہ آپ خان صاحب وحید خان سے بہت متاثر ہوئے تھے. جنہوں نے آپ کو زیادہ متاثر کیا، ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں کہ جن کی موسیقی کو سن کر آپ نے اس کی روش یا اس کے رنگ میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہو یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی؟ بالکل. اصل بات تو یہ ہے کہ خان صاحب عبد الوحید خان کی وفات کے بعد ہاں جی، میں نے استاد سردار خان دلی والے جو ہیں ان سے بھی تعلیم حاصل کی. ہاں جی. اور انہوں نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا. جی. اور اس کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ ان کے آلاپ کا انداز جو ہے جی، وہ بھی دھرپد انگ کا تھا. جی. اور وہ مجھے بہت پسند تھا، کیونکہ خان صاحب عبد الوحید خان اور خان صاحب سردار خان میں نے سمیلیرٹی اس بات میں دیکھی. اور دوسرے استاد سردار خان صاحب کے پاس بڑی بڑی خوبصورت کمپوزیشنز بھی تھیں. اور ان سے پہلے میں ان کے سسر خان صاحب عبد الکریم خان منجل میاں جی جی جو تھے، ان کا میں نے دلی میں گانا سنا تھا اور میں بے حد متاثر ہوا تھا. حتیٰ کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں ان سے بھی تعلیم حاصل کروں. ان کے علاوہ میں خان صاحب علادیہ خان کولہاپور والا جو تھے ان سے بھی بہت متاثر ہوا، جبکہ میں نے ان کا گانا بمبئی میں سنا. باقی مجھ میں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی بھی اچھا گانے والا ہو یا اس میں کوئی بھی خاص خوبی ہو تو میں اس کی داد دیتا ہوں. میں نیرو مائنڈڈ نہیں ہوں، متعصب نہیں ہوں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے نظامی صاحب. نظامی صاحب، اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے متعدد فلموں میں میوزک ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے. اس شغل کا آغاز کس ضرورت، مصلحت یا بنا پر ہوا، اور یہ کہ آپ کے خیال میں کلاسیکی اور فلمی موسیقی ان دونوں میں سے کون سی چیز آپ کے زیادہ مرغوب اور قریب تر ہے؟ اچھا، جہاں تک میری وہ فلمی زندگی کے آغاز کا تعلق ہے، وہ بھی ایک بڑے ڈرامیٹک انداز میں ہوئی. وہ اس طرح کہ میں اپنے دوست کے پاس بامبے میں ٹھہرا ہوا تھا. تو ایک دن الگ صبح کسی نے وہاں دروازہ کھٹکھٹایا اور میں اٹھا تو وہاں میرے ایک دوست بخاری صاحب تھے. تو وہ دلی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ یہاں ہیں. تو مجھے تو ابھی معلوم ہوا ہے، تو ایک فلمی کمپوزر کی جگہ ہے. میں نے سوچا کہ آخر دھنیں بھی تو راگوں میں سے اخذ کی جاتی ہیں، تو میں نے ہمت کر لی. بالکل. اور میں ان کے ساتھ چلا گیا اس پروڈیوسر کے پاس. تو وہاں جا کے پہلے تو میں نے گانا سنایا. وہ پروڈیوسر بڑا سمجھدار تھا، اس نے بڑی داد دی اور ساتھ یہ کہا
کہ بھئی یہ تو کلاسیکی موسیقی تو کچھ اور چیز ہے اور فلمی موسیقی کچھ اور چیز ہے، ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکیں گے یا نہیں. تو میں نے کہا صاحب مجھے آپ کو گانے دیں. تو انہوں نے ایک مجھے گانا دیا، تو خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس وقت وہ دھن بہت ہی اچھی بن گئی. ہیں جی. تو انہوں نے پسند کر لی اور اسی وقت وہ کانٹریکٹ سائن کر لیا. اچھا باقی رہا جو آپ نے فرمایا کہ مجھے کون سی موسیقی زیادہ پسند ہے، حقیقت یہ ہے کہ اصل منبع موسیقی کا خواہ وہ کسی قسم کی ہے، خواہ وہ فلمی موسیقی ہے یا وہ عوامی موسیقی ہے یا غزل ہے، وہ سب چیزوں کا منبع تو ہمارے راگ ہی ہیں. بالکل. چنانچہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کمپوزر بھی وہی بن سکتا ہے جو پہلے کلاسیکی موسیقی کی تعلیم لے. لہٰذا مجھے کلاسیکی موسیقی زیادہ پسند ہے. بالکل صحیح. اور ایک یہ بھی بات ہے کہ ہزاروں برس سے یہ راگ ویسے کہ ویسے ہم تک پہنچے ہیں اور لوگوں نے ہمیشہ داد دی ہے. اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ ان میں کچھ لازوال جز بھی موجود ہیں، ابدیت کا عنصر ہے. ہاں ان میں ایسا عنصر ہے، امورٹل چیزیں ہیں. تو اس لیے میں تو حقیقت یہ ہے کہ راگوں کو ہی زیادہ پسند کرتا ہوں. نظامی صاحب جی آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ کلاسیکی موسیقی کو آج کل کے زمانے میں وہ مقام حاصل نہیں جس کا مجھے انتہائی افسوس ہے جو کہ پہلے تھا. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کہاں تک درست ہے، اور اس کا کہ ہماری روایتی موسیقی پر کیا اثر پڑ رہا ہے یا پڑے گا؟ میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اب ہماری کلاسیکی موسیقی کی وہ فارم نہیں رہی جو کہ ہم نے بزرگوں سے سنی ہے. ہاں جی. اور جس میں وہی میں قطع کلام کی معافی چاہتا ہوں، فارم تو یقیناً وہ نہیں رہی، لیکن جو بات نہیں رہی جس کا ہمیں صدمہ ہے کہ کلاسی موسیقی جو بھی ہم تک پہنچی ہے، جس صورت میں ہمارے پاس ہے، اس کلاسیکل موسیقی کی طرف رغبت بھی اتنی نہیں رہی، اور لوگ اس سے اگر ناپسند نہیں کرتے تو کم از کم مرغوب نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہمارے ملک میں ابھی تک اس کی ترویج کی طرف توجہ نہیں دی گئی. تو اس کے لیے بہت سی تجاویز ہیں کہ جس کے ذریعے اس کی اشاعت ہو سکتی ہے اور لوگوں میں یہ پاپولر بھی ہو سکتی ہے. ہاں جی. تو سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ کچھ ایسے سینٹر ہونے چاہیے موسیقی کی تعلیم کے لیے جہاں اچھے اچھے مستند اور قابل استاد رکھے جائیں. جی. اور میرا یہ تجربہ ہے جی، اور میں اسی تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ یہ کلاسیں ایسی ہوں کہ جہاں مفت تعلیم دی جائے. جی. اور لوگوں کو وہاں کئی طریقوں سے اٹریکٹ کیا جائے اور ان کو خوبصورت خوبصورت چیزیں بتائی جائیں. جی. اور ان کو اسی طرح آلات بھی اسی قسم کی بتائی جائے، تانے بھی ایسی کہ جو وہ بھی پسند کریں اور عوام بھی پسند کرے، اور آہستہ آہستہ پھر ان کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہم بڑھاتے جائیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ریڈیو سے بھی میں نے جو بے شمار تقریریں کی ہیں السٹریٹڈ، تو لوگ اس میں انٹرسٹ لیتے تھے. اور وہ میں جب مثالیں پیش کرتا تھا تو یہ نہیں کہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے کلاسک، بلکہ وہ اس میں انٹرسٹ لیتے تھے. تو اب بھی ویسا ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم کوئی ایسی صورت سوچیں جس سے اس ملک میں صحیح قسم کی موسیقی کو رائج کیا. ہاں جی، بالکل درست. نظامی صاحب جی، ہماری موسیقی پر موجودہ بیرونی اور خارجی اثرات پڑ رہے ہیں، یا یہ کہ جو صورت وہ اختیار کر رہی ہے جس کا خدشہ ہے کہ وہ اپنی صورت کھو چکی ہے یا اپنا اثر کھو چکی ہے، اس کا ہماری کلاسیکی روایتی موسیقی پر کیا اثر پڑ رہا ہے اور پڑے گا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بیرونی انفلوئنس کو نہیں روک سکتا. یہ تو نیچرل ہے کہ جوں وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں مختلف ممالک کی موسیقی بھی سنتے ہیں. جی. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی موسیقی پر زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. ہیں جی. اور دوسرے یہ ہے کہ بھئی وہ جہاں تک فلمی موسیقی کا تعلق اس میں رمبا، سمبا، فاکس ٹراٹس، والزز اور وہ جیز میوزک جو ہے وہ تو آ ہی رہا ہے. جی جی.
اس کو تو ہم روک نہیں سکتے اور نہ ہی روکنا چاہتے ہیں. نہیں، عرض یہ ہے جی، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر پیرالل طور پہ ہم اپنی موسیقی کی ترویج کریں اور لوگوں کو سمجھائیں اور پھر اس کے ساتھ السٹریٹ کریں کہ یہ دھنیں بھی جو ہیں یہ بھی ایسے ٹھاٹھوں میں سے بنائی گئی جو کہ ہمارے پاس ہیں. قطعی یہ آپ نے درست فرمایا. اور ایک اور بھی چیز ہے ہاں جی رفیق صاحب، ہم کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ غیر ممالک کے لوگوں کو ہم اپنی موسیقی کے متعلق زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دیں، ان کے لیے ایسے لیسنس فارم کریں جس سے ان کو کچھ ہمارے متعلق بھی پتہ چلے. چنانچہ میں نے ایک دو ایکسپیریمنٹ کی. ایک اسپینش لیڈی تھی وہاں کی PhD میوزک کی، جی، تو آئی میرے پاس، تو اس نے کہا کہ میں گانا سیکھوں گی. جی، تو میں نے اسے شروع کرایا جو ہماری اپنی نوٹیشن ہے، جی جی، اس میں نے اس کو لکھ کے دیا، جی، اور اس نے اتنی جلدی پک اپ کیا قطعی کہ انہوں نے جا کے ایک ہائر آفیسر سے کہا کہ دس از دی سمپلسٹ سسٹم ان دی ورلڈ. جی، تو میں اس سے بڑا انکریج ہوا. جی جی، اور اسی کی بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کو بھی چاہیے کہ غیر ممالک کے اس لوگوں کی کو تجویز و اشاعت اگر کریں تو وہ بھی ہماری طرف راغب ہوں گے قطعی. اور ہماری راگوں کو استعمال کریں گے. اب نظامی صاحب ایک نہایت اہم سوال ہے کہ جس سے میں ہمیشہ فکر مند رہتا ہوں اور مجھے دکھ اور رنج محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہماری موسیقی بدستور اسی طرح ان بیرونی و خارجی اثرات کو قبول کرتی رہی تو ہم آنے والے زمانے میں اپنی آنے والی نسل کو کس موسیقی کو وراثت، سرمایہ یا اثاثے کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں یا پیش کریں گے؟ اس موسیقی وہ کون سی موسیقی ہوگی؟ کلاسیکی موسیقی سے یہ ہے کہ جہاں تک کلاسیکل میوزک کا تعلق ہوتا ہے، دنیا میں جو موسیقی ہم اپنی آنے والی نسلوں کو دیتے ہیں وہ ہمیشہ کلاسیکل میوزک ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. فولکلور یا یہ موسمی بخار کی طرح یا موسمی موسیقی کی طرح جو ہمارے پاس آتے ہیں، اس کو ہم ورثے کے طور پہ نہیں دے سکتے کسی کو، لیکن ہم آنے والی نسل کو وراثت کے طور پہ یا سرمایہ کے طور پہ، اثاثے کے طور پہ وہ کون سی موسیقی جو ہم انہیں دے سکیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ ان کو وہ موسیقی سمجھیے کہ جو آپ کی صحیح موسیقی. میں اس کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں، اور آپ بھی کلاسیکی موسیقی کے ماہر ہیں، آپ کو پتہ ہے میں تو خادم ہوں جی اس کا. خیر، تو ہمارے ہاں پہلے بھی بزرگوں کی ایسی بندشیں ہیں جی جو اسلامی ہیں. ہاں جی. مثال کے طور پہ وہ ارے جگ باورے کرم جو کرے سوہی اللہ کہتا دا رنگ واللہ باللہ لا تتحرک ذرۃ الا باذن. ہاں جی. اور ہر زبان میں پنجابی کی چیزیں، یار دا مینوں غم لگا، بالکل، بہت سی ٹھیک ہے. تو میں نے پہلے بھی سجیسٹ کیا تھا کئی دفعہ، اور اب بھی یہی میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ورثے کے لیے تو یہ چیز ہے کہ وہ ہزاروں ایسی کمپوزیشنز ہیں ہاں جی جو ہم مختلف قسم کے جو بزرگ ہیں ان کو آمادہ کر کے، یا کچھ ہم لوگوں کے پاس جو ہے اس سب کو اکٹھا کرنا چاہیے جی. اکٹھا کر کے تو پھر اس کو رائج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس طرح ایک ایسی موسیقی ترتیب دی جا سکتی ہے جسے ہم پاکستانی موسیقی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے الفاظ میں جی وہ ایک اسلامی ریاست کا تاثر بھی جی ہوگا. جی. تو میرے خیال میں اگر سب سے پہلے یہ کام کیا جائے، اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے اچھے اچھے کمپوزر ہیں جی ان سے مثلا رباعیات ہیں، جی ان کی اچھی اچھی کلاسیکل کمپوزیشنز کا، مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے شد سارنگ کا خیال مجھے یاد کرایا گیا تھا، بر بسات پاک بازی کفر و ایما باخت، ٹھیک ہے، سبارا زنار کردم در گلو انداخت. جی. تو اس قسم کی بے شمار ہمیں کمپوزیشنز مل سکتی ہیں. سب سے پہلا تو یہ کام ہے کہ ان کو اکٹھا کیا جائے، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی ریسرچ سینٹر ہو جو ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے، جو گویے گا بھی رہے ہیں ان کو بھی کہا جائے کہ آپ یہ چیزیں گائیں. تو اس طرح آہستہ آہستہ ایک ایسی موسیقی ایوالو ہو سکتی ہے جسے ہم پاکستانی موسیقی کہہ سکتے ہیں، اور دوسروں سے وہ الگ معلوم ہوگی. اور اس کے بعد پھر اس کی اور فردر ڈیولپمنٹ کی جائے، نئی کمپوزیشنز اس میں ایڈ کی جائیں. جی جی. اب آخری سوال میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک موسیقی کی تاریخ کا تعلق ہے، جی ہمارے ہاں یا اب تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اس صورت میں پہنچی ہیں کہ اس راگ کی شکل، اس کی صورت یہ ہے یا اس کے الفاظ یہ ہیں، ان کی بندشیں یہ ہیں. جی.
لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا ہمارے دل میں ایک یہ امنگ پیدا ہوتی ہے یا امید پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم میاں تانسن تھے یا اس کے بعد جو اساتذہ اس فن میں گزرے ہیں جی ہم کو اسی طرح سن سکیں جس طرح کہ وہ گاتے تھے. اس تاریخ جہاں تک تاریخ میوزک کی تاریخ کا تعلق ہے یہ چیز ہمیں نہیں ملتی. مثلا بیٹھوون، موزارٹ، واگنر یا بڑے اساتذہ جن کے آج اگر ان کی موسیقی کا ہم اندازہ لگائیں تو ہمارے سامنے ان کی تاریخ ہے، ان کے تمام چیزیں جتنے کارنامے ہمارے سامنے ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، بجا سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک چیز کی کمی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا نظام جس کو نوٹیشن کہتے ہیں وہ اس قسم کا منضبط اور باقاعدہ ہو کہ جو اس طرح پہ ہو کہ اساتذہ کے وہ گانے کے انداز یا جس طرح وہ گاتے تھے ان کو ہم تحریر میں لے آئے اور وہ تحریر اس صورت میں آئے کہ آنے والی نسلوں کو یا موسیقی کی دنیا کو جو آنا چاہتے ہیں ان کو ہم حفاظت سے اور یا انٹیکٹ جیسی کہ وہ تھیں اس طرح دے سکیں. وہ مجھے آپ سے اتفاق ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سیمینار یہاں ہوا تھا، ہم دونوں وہاں تھے، تو اس وقت یہی سجیشن دی گئی تھی کہ بھئی اس کو کسی طرح سے محفوظ کر لیا جائے اور یہ ہو سکتا ہے. بالکل جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نے ایک اسپینش لیڈی کو سکھایا تو وہ ماہر تھی، پی ایچ ڈی تھی میوزک کی اور اسٹاف نوٹیشن وغیرہ اور وہ سولفا نوٹیشن کی بھی ماہر تھی. تو اس نے ایکنالج کیا اور کہا کہ دس از دی سمپلسٹ سسٹم ان دی ورلڈ. بالکل ٹھیک. دیٹ شوز وہ اس سے ظاہر ہے کہ ہماری اپنی جو نوٹیشن ہے اور ہمارے ملک کے لحاظ سے، اور کیونکہ ہمارے موسیقار اور ہمارے سازندے ان ناموں سے واقف ہیں اور میں نے کئی کتابیں یورپین میوزک کی بھی دیکھی ہیں کہ اوپر اسٹاف نوٹیشن کے اوپر سولفا نوٹیشن. سولفا نوٹیشن ہماری سرگم جیسی ہے، دو رے می فا سول لا سی ہیں جی. تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ تو بالکل آسان چیز ہے کہ یہ چیز نوٹ کی جا سکتی ہے. ویسے آپ کی سجیشن بہت اچھی ہے کہ ان کو ماتروں کے لحاظ سے نوٹ کیا جائے تاکہ بالکل اس آلات کی فارم، تانوں کی فارم جو ہے، بول تانوں کی فارم جو ہے وہ بالکل ویسی کی ویسی رہے جیسے کہ اوریجنل ہے. تو میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے متعلق بھی کوشش کی جائے گی. اللہ آپ کی مدد کرے اور ہم سب کی مدد کرے. نظامی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت صرف کر کے آپ یہاں تشریف لائے. نہیں مجھے بڑا لطف آیا، آپ کے سوالات بھی بہت اچھے تھے. محظوظ ہوئے آپ کی. فی امان اللہ. شکریہ. خدا حافظ. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.